بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور، دوسری جلد، صفحہ نمبر ہے 37. ہمارا اصل سبق تو 38 صفحے سے ہے، 38 نمبر صفحے سے. لیکن یہاں پہ بات چل رہی تھی ہماری کہ کوئی شخص نکاح کے دونوں جانبوں کا ذمہ دار بن جائے. سودے میں اور نکاح میں دونوں ہی معاملات ہیں، لیکن یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ سودے میں، خرید و فروخت میں، ایک آدمی دونوں جانبوں سے وکیل نہیں بن سکتا، ذمہ دار نہیں بن سکتا. مثلا زید نے اسے کہا کہ میری گاڑی بکوا دو، اور عمر نے کہا میرے لیے کوئی گاڑی خرید لو. دونوں کی طرف سے وہ وکیل ہے، ایک کی طرف سے گاڑی خریدنے کا، ایک کی طرف سے گاڑی بیچنے کا. اب وہ بول دے میں نے زید کے لیے گاڑی بیچی اور عمر کے لیے گاڑی خریدی، خود ہی بول لے، دونوں طرف سے وہ نمائندہ بن جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. نکاح میں یہ صورت ہو سکتی ہے. اس کے صورتیں چل رہی تھی، مختلف قسمیں چل رہی تھیں. ایک یہ تھا کہ دونوں جانبوں کا ولی ہو، مثلا ایک پوتا اور ایک پوتی کا نکاح آپس میں کرا رہا ہے، اور دونوں کا وکیل ہو. مثلا کوئی ماموں ہے، کسی کا چاچا ہے، وہ ایک بھتیجی کا، ایک بھانجے بھانجی کا نکاح کرا رہا ہے آپس میں. اور ایک صورت یہ بھی آئی تھی، مثلا ایک طرف سے خود اصیل ہو، یعنی جیسے میں نے کل مثال بیان کی تھی کہ ایک طرف سے وہ خامن ہے، پہلے سے رہتے ہیں، کہیں غلطی سے کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل گیا جس سے طلاق پڑ جاتی ہے تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پر عورت نے اس کو کہا کہ تم میری طرف سے نکاح کرنے کے وکیل ہو بھی ہو، میری طرف سے اپنے ساتھ نکاح کرنے کے وکیل بھی ہو. تو پھر خاوند ہی مولانا صاحب کے پاس گیا دوبارہ سے نکاح کرنے، دو گواہوں کے سامنے خاموشی سے، تاکہ سارے علاقے والوں میں بات نہ پھیلے. تو وہاں پر پھر خاموشی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اور خاوند اب یہ کہے کہ میں نے فلانی عورت کے ساتھ اپنا نکاح کیا، یہ صورت جائز ہے. یہ 3 صورتیں کل ہم نے پڑھ لی تھیں. اب آگے ہیں 2 مزید صورتیں ہیں. ایک جانب سے 4 نمبر صورت ہے، ایک جانب سے خود اصل ہو اور دوسرے کا ولی ہو. مثلا زید اپنی نابالغ چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور زید اس کا سب سے قریب ولی بھی ہو، تو اس کے گواہوں کے سامنے یہ کہنے سے کہ میں نے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح ہو گیا. دیکھیے ہم آگے نا وہ ترتیب پڑھیں گے کہ ذمہ دار کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے. اگر کوئی بھی نہ رہے، کسی بچی کا کوئی بھی وارث نہ رہے، جیسے اللہ معاف کرے زلزلہ وغیرہ ایسے حادثات آتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی نوبتیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں کہ سارے ہی وفات پا گئے، کوئی بھی نہیں بچا. ایک بچی بچی ہے ادھر سے، اور دوسری طرف اس کا تایا زاد بھائی ہے، چاچا زاد بھائی ہے، وہ بالغ ہے اور یہ چھوٹی بچی ہے. چھوٹی بچی نابالغ ہے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے. تو وہاں پر پھر کوئی مشورہ دیتا ہے کہ چلو یہی نکاح کر لیں آپس میں. تو ایسی صورتوں میں اب زید چاہتا ہے کہ میں پھر نکاح کر لوں اپنی چچا زاد بہن سے، اور اس بچی کا سرپرست ولی وارث کون ہے؟ وہ خود زید ہی ہے، وہی چچا زاد بھائی ہے، وہی نکاح کرنے کا مجاز ہے، اسی کو شریعت نے ولی بنایا ہے. ایسی صورتحال میں جب کوئی اور نہ رہے تو وہ اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو گواہوں کے سامنے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی چچا زاد فلاں بہن سے، فلانی سے نکاح کیا، تو نکاح ہو جائے گا. یہاں پر ایک جانب سے زید خود اصل ہے اور دوسری جانب سے یہ کہہ لیجئے کہ وہ وکیل ہے، ولی ہے. ایک اور صورت، ایک جانب کا ولی اور دوسری جانب کا وکیل ہو. مثلا زید کی اپنی بیٹی ہو اور جس سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، اسی نے زید کو نکاح کا وکیل بنا دیا. تو گواہوں کی موجودگی میں زید کے یوں کہہ دینے سے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے فلاں موکل سے کیا، نکاح ہو جاتا ہے. یہ صورت بھی زیادہ تر پیش آئے گی جیسے باہر کے ممالک میں لڑکا ہے اور جو لڑکی کا باپ ہے وہ بھی مثلا ماموں ہے لڑکے کا اور چاچا وغیرہ ہے،
تو اس نے اپنے ماموں چاچا کو فون کر کے کہا کہ آپ ہی میرے نکاح کے وکیل ہیں. تو وہاں پر پھر لڑکی کے باپ کے یہ کہہ دینے سے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فلانے فلانے بندے سے کیا، تو اتنی بات ہی کافی ہو جائے گی. اور یہاں پر دیکھیے جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے پیشکش کا، اور ایک ہی لفظ ہے قبولیت کا، قبول والے کا، قبول کے الفاظ کا، علیحدہ علیحدہ لفظ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب ایک بندہ دونوں جانبوں سے ذمہ دار بنتا ہے نکاح کرنے کا، وہاں پر پیشکش اور قبول کے ایک ہی لفظ دونوں بن جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر علیحدہ علیحدہ دو دفعہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. آگے ہے کفو. کفو کا مطلب ہوتا ہے یعنی میل اور جوڑ ہونے کا بیان، کہ کوئی آپس میں میل یعنی ایک دوسرے سے برابر کے ہیں، برابری کا مطلب. شرع میں اس بات کا بڑا خیال کیا گیا ہے کہ غیر کفو اور بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے نہ کیا جائے جو اس کے برابر کا درجہ اور اس کے جوڑ کا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں ایک قدرتی اور غیر اختیاری تقسیم قائم ہے. کوئی اچھے اخلاق کا ہے تو کوئی برے اخلاق کا حامل ہے، کوئی تہذیب اور شرافت و مروت کو کمال سمجھتا ہے تو کوئی اس کو خاطر میں نہیں لاتا، کوئی دینداری کو خوبی سمجھتا ہے تو کوئی اس کا کچھ خیال نہیں کرتا. کسی کا رہن سہن اور عادات و اطوار ایک طرح کے ہیں تو کسی نے دوسرے اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی بعض پیشوں کو کمتر خیال کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور محنت شاقہ یعنی مشقت والی محنت اختیار کر کے اعلیٰ قسم کے پیشوں کو اختیار کرتا ہے. اسے ہلکے پیشے اچھے نہیں لگتے بالکل بھی، تو کوئی کمتر پیشوں پر ہی قناعت کر لیتا ہے. اب ایک خیال اور طرز والا چاہے چاہے دوسروں کو حقیر نہ بھی سمجھیں، لیکن ان کے لیے اپنے سے بالکل متضاد، ضد مزاج والے، الٹ مزاج والے اور الٹ طرز رکھنے والے ہر شخص کو اپنے میں ضم کرنا بہت ہی دشوار ہوگا. اور چونکہ لڑکی کی حیثیت شوہر کے محکوم کی ہوتی ہے، ایک تابع ہونے کی ہوتی ہے، اس لیے اصل مسئلہ لڑکی اور اس کے خاندان کا ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے لڑکی اور اس کے اولیاء کا شرعاً حق ہے کہ لڑکی کا نکاح کفو میں اور جوڑ میں ہو. دیکھیے مثلا ایک خاندان ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم لوگ ملازمتیں کریں، اور ملازمتیں بھی ایک کمتر درجے کی کریں. کسی دکان پہ ملازم لگ گئے، کسی فیکٹری میں گارڈ کی ملازمت مل گئی، چوکیدار کی ملازمت مل گئی. بعض خاندان ایسی ملازمتیں پسند نہیں کرتے بالکل بھی. وہ کہتے ہیں نہیں، لڑکوں کو چاہیے، وہ خود بھی محنت مشقت کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے دنیاوی اعتبار سے، یا ہم بڑے بڑے بزنس مین بنے، سخت محنت کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. تو کیونکہ وہ چھوٹی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اور دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 20-25 ہزار کی بھی آج کل کے حساب سے ملازمت مل جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے، ہمارے 2-3 بچے بھی ہوں تب بھی کافی ہے. تو ایک یہ سوچ ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری سوچ ہوتی ہے. تو جن کی سوچ دنیاوی اعتبار سے اوپر کی ہوتی ہے وہ لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ جہاں پہ ان کے خاندان رشتہ دار والے اکٹھے ہوں، سارے رشتہ دار اکٹھے ہوں، وہاں پر ان کے خاندان میں ایک ایسا فرد بھی شمار کیا جائے، ان کے گھرانے کا ایک ایسا فرد بھی شمار کیا جائے کہ جو 20-25 ہزار کی ملازمت کرتا ہو. وہ سارے تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اگر 4-4 5-5 لاکھ کی ملازمتیں کرتے ہیں یا اتنے کماتے ہیں ماہانہ، تو ان کو 15-20 ہزار کا ملازم اپنے ساتھ اپنے رشتہ داری میں شامل کرنا نہایت گراں گزرتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا اٹھا نہیں الیہم، رہا فون. اپنے نطفوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرو اور خود بھی جوڑ میں نکاح کرو اور دوسروں کا نکاح بھی جوڑ میں کرو. جوڑ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ثلاث لا تؤخر الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفوا، اذا وجدت لها کفوا.
فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب وہ آ جائے، اور بے نکاحی عورت کے نکاح کرنے میں جب تم اس کا جوڑ پالو۔ لیکن جب لڑکی اور اس کے ولی دونوں راضی ہوں تو یہ حکم واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر بعض اوصاف کی بنا پر لڑکی لڑکی اور اس کے اولیاء کسی بے جوڑ نکاح پر راضی ہو جائیں تو نکاح صحیح ہے۔ یہ ایک ان کا رائٹ ہے، حق ہے لڑکی کے اولیاء کا کہ وہ اگر کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے تو اس کو روکنا چاہیں وہاں پہ رشتہ ہونے سے تو روک سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی نچلے دنیاوی اعتبار سے نچلے درجے کا بھی بندہ ان کے خاندان میں آتا ہے تو آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر درست ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری خاندان کی طرف بھیجا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سے اپنے لیے رشتہ مانگے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو حبشی غلام ہیں، یعنی غلام رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تمہارے پاس آنے کا نہ کہا ہوتا تو میں تمہارے پاس کبھی نہ آتا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگنے کو کہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر تو آپ اس رشتے کے مالک بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر واقعے کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی ایک ڈلی آئی تو آپ نے وہ حضرت بلال کو دی اور کہا کہ یہ اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر ان لوگوں نے پسند تو نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسند تھی، چاہت تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو مقدم رکھا اور یہ اپنے لیے بہتر سمجھا، اور وہ پھر دنیاوی اعتبار سے جس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ فوراً انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہ فرق چلتا ہے۔ مسئلہ اگر کسی کی شرافت کو دیکھ کر یا اور اوصاف کو دیکھ کر سید خاندان کی لڑکی اور اس کے ولی غیر سید لڑکے سے نکاح پر راضی ہو جائیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سیدوں کا حق ہے یہاں پہ، ورنہ یہ نہیں ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سے صورت ہوتا ہی نہیں اس وجہ سے کہ وہ اور درجے کے انسان ہو یا اور درجے کے انسان ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ سیدوں کا ایک مقام ہے، اس مقام کی وجہ سے سید گھرانے کے جو اس کے لڑکی کے جو ماں باپ ہیں، اس کے بھائی وغیرہ ہیں اور خود سید لڑکی، اس کو اعتراض کا حق حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے ایسے پسند نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ اعتراض نہیں کرتے ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ کسی اور دوسرے شرافت والے اوصاف کی وجہ سے اگر وہ اپنے حق کو چھوڑتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اور نکاح جائز ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی دیکھیے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہوا کہ ان کا اعتراض کا حق تھا، اعتراض کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی چاہت کو چھوڑ دیا، تو پھر لڑکی کا جو اعتراض تھا وہ اعتراض بھی اور اس کے ماں باپ کا اعتراض بھی ختم ہونے سے نکاح درست ہو گیا۔ آگے ہے کفو اور برابری کی اقسام۔ کیسے ہوتا ہے یہ کفو اور برابری؟ ہم نے دیکھنی کیسے ہے۔ یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں: نسب میں، مسلمان ہونے میں، دینداری میں، مال اور پیشے میں برابری۔ نسب میں برابری، مسئلہ قریش آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ قریشی وہ شخص ہے جس کے اجداد میں نظر بن کنانہ داخل ہوں۔ نظر بن کنانہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں 12ویں نمبر پر تھے، اوپر چڑھتے ہوئے 12ویں نمبر پر آتے ہیں۔ تو ان کی جو اولاد ہے، نظر بن کنانہ کی جو اولاد ہیں، وہ سارے کے سارے قریش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ۔ چاروں خلفائے راشدین چونکہ قریشی تھے اس لیے صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ یہ سب نظر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ یہ آواز بند کر لیں، آواز آ رہی ہے۔
مسئلہ سید یعنی حضرت فاطمہ، یعنی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلہ نسب میں ہے، اگرچہ نسب کے اعتبار سے ان کا رتبہ اوروں سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر سید کی لڑکی کسی عثمانی یا فاروقی کے گھر میں بیاہ دی گئی تو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے جوڑ میں نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جوڑ ہی میں نکاح ہے۔ مسئلہ اجمی عالم قریشی اور سید لڑکی کا کفو ہے، عالم ہے، قرآن و سنت کا عالم ہے تو وہ قریشی اور سید لڑکی کا کفو ہوتا ہے۔ مسئلہ قریش کو چھوڑ کر باقی سارے عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں، باقی سارے عرب قریش کے کفو تو نہیں ہیں، قریش کے برابر کے تو نہیں ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے برابر کے ہیں۔ مسئلہ عجم کے سب لوگ ایک قوم ہیں اور برابر ہیں، خواہ وہ مغل ہوں یا پٹھان یا کوئی اور، یہ لوگ قریش اور سیدوں کے جوڑ کے نہیں شمار ہوتے۔ مسئلہ نسب میں اعتبار باپ کا ہے، ماں کا کچھ اعتبار نہیں، اگر باپ سید ہے تو اولاد بھی سید ہے، اگر باپ عثمانی ہے تو اولاد بھی عثمانی ہے، ماں چاہے جیسی ہو۔ اگر کسی سید نے کسی غیر سید عورت سے نکاح کر لیا تو ہونے والی اولاد بچے سب سید ہی ہوں گے۔ مسلمان ہونے میں برابری، مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار فقط اجمیوں میں ہے، برابری کا اعتبار فقط اعجمیوں میں ہے، عربوں اور قریش جیسے سیدوں، علویوں اور انصاریوں میں اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ تو جو شخص خود مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ کافر تھا، وہ شخص اس عورت کے برابر کا نہیں جو خود بھی مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان تھا۔ یعنی یہاں پہ درجہ بندی آئے گی اسلام کے اعتبار سے کہ کس نمبر پہ اسلام قبول کیا گیا۔ ایک بندہ ابھی حال ہی میں مسلمان ہوا تو وہ اس عورت کے جوڑ کا نہیں ہے کہ جس کا باپ بھی مسلمان ہے، لیکن اس کا دادا بھی اور جو خود بھی مسلمان ہے اور اس کا باپ بھی مسلمان ہے لیکن اس کا دادا مسلمان نہیں، وہ اس عورت کے برابر کا نہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہے۔ یعنی 3 سٹیپ ہو گئے، جس کے دادا بھی مسلمان تھا اس کا درجہ ایک اعتبار سے بڑا ہے رشتہ داری میں اس کی بنسبت کہ جس کا صرف باپ مسلمان ہو۔ آگے ہے دینداری میں برابری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو دین کا پابند نہیں اور بدکار اور بدمعاش ہے، وہ نیک بخت پارسا دیندار عورت کا کفو نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو بدعتی ہو وہ اہل سنت عورت کا جوڑ نہیں۔ مسئلہ فاسق شخص کی فاسق بیٹی اور نیک شخص کی فاسق بیٹی کا جوڑ فاسق آدمی ہے، جبکہ نیک شخص کی نیک بیٹی اور فاسق شخص کی دیندار بیٹی کا جوڑ دیندار آدمی ہے۔ مسئلہ اگر فاسق شخص کی دیندار بیٹی کسی فاسق آدمی سے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور لڑکی کے باپ کو اعتراض کا حق حاصل نہ ہوگا، کیونکہ لڑکی خود اس نکاح پر راضی ہوئی ہے اور اس کا باپ خود فاسق ہے۔ مسئلہ اگر نیک شخص کی فاسق لڑکی کسی فاسق لڑکے سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا اور ولی کا ایکو اعتراض کا حق نہ ہوگا۔ اصل میں یہ جو کفو اور جوڑ کی بات ہے نا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت زبردستی جا کر بے جوڑ نکاح کر لے یا کوئی باپ زبردستی جا کر اپنی بچی کا بے جوڑ میں نکاح کر دے تو وہاں پر پھر بچی کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے، اور جہاں پر بچی خود کر لے جا کر ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور بے جوڑ میں جا کے کر لے تو وہاں پر پھر اس کے خاندان والے، اس کے باپ اور بھائیوں کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ اس میں پھر تفصیلات چلتی ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک تو آیا نسب میں برابری کا کہ مثلا سیدوں کی لڑکی ہے، اس نے جا کے غیر سید میں اور جو وجوہات آئیں ان کے بغیر جا کے نکاح کر لیا، قریشی بھی نہیں ہے، عام ہے، کوئی اور ہے، تو وہاں پہ جا کے نکاح کر لیا تو سید گھرانے کو اعتراض کا حق ہے کہ عدالت میں جا کے وہ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دینداری کی بات آ گئی کہ دیندار گھرانے کی بچی ہے، خود بھی دیندار ہے، اس نے اگر کسی سے نکاح کر لیا فاسق آدمی سے تو وہاں پر تو پھر دینداروں کو اعتراض کا حق ہے، اور اگر بچی خود دیندار نہیں ہے یا باپ بھی خود دیندار نہیں ہے، فاسق آدمی ہے، تو وہاں پر پھر باپ کو اعتراض اس بنیاد پر اعتراض کا حق نہیں ہے، عدالت وہاں پر کیس خارج کر دیتی ہے۔
مال میں برابری، وہاں پہ جوڑ کا مسئلہ، اس کے یہ معنی ہے کہ بالکل مفلس، محتاج، مالدار عورت کے برابر کا نہیں ہے، اور اگر وہ بالکل مفلس نہیں بلکہ جتنا مہر پہلی رات کو دینے کا دستور ہے اتنا مہر دے سکتا ہے اور روز مرہ کا خرچہ کما لیتا ہے تو بس یہ کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنے مالدار لڑکی والے ہیں لڑکا بھی اتنا ہی مالدار ہو یا اس کے قریب قریب ہو، اس میں تو بہت تفاوت ہو جاتا ہے۔ اتنا ہونا چاہیے کہ جو روز مرہ کے اخراجات ہیں ان کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے اگر لڑکا، اور مہر کا دینے کا جو دستور ہے، مہر کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، تو ہم اس کو غریب بالکل نہیں سمجھیں گے، غریب مسکین نہیں سمجھیں گے۔ اس کے اعتبار سے مالدار لوگ اپنی بیٹی، اگر ان کی بیٹی نے کہیں نکاح کر لیا ایسے بغیر اجازت کے، تو ان کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ آگے ہے پیشے میں برابری کا مسئلہ۔ رواج میں کچھ پیشے ہیں جو کمتر سمجھے جاتے ہیں، مثلا تجارت کے مقابلے میں نائی، نان بائی، موچی وغیرہ کے پیشے ہلکے سمجھے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح ملازمتوں میں بھی فرق ہے، چپڑاسی اور خاکروب وغیرہ کے مقابلے میں کلرک کی ملازمت بہتر سمجھی جاتی ہے، لہذا جو لڑکا نائی ہو یا نان بائی ہو وہ تاجر کی بیٹی کا جوڑ نہیں، اور جو لڑکا چپڑاسی ہو وہ کلرک کی بیٹی کے جوڑ کا نہیں۔ وہاں پر پھر اگر لڑکی نے خود ہی نکاح کر لیا بغیر اپنے باپ کی اجازت کے تو وہاں پر پھر تاجر کو اعتراض کا حق ہوگا، اور اسی طرح سے کلرک کو بھی اعتراض کا حق ہوگا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ عدالت میں پھر اگر کیس کرے گا تو وہاں پر عدالت کیس کو سنے گی۔ متفرق مسائل، مسئلہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت سے کسی ایسے شخص سے ہوا جس کے کفو ہونے کا، جوڑ ہونے کا حال معلوم نہ تھا، لیکن نکاح کے وقت کفو ہونے کی شرط کر لی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم ہمارے جوڑ کے ہو نا تو پھر ہم نکاح کر رہے ہیں، یا صراحت کے ساتھ تو شرط نہ کی مگر شوہر کی طرف سے کفو ہونا، جوڑ ہونا ظاہر کیا گیا۔ مثلا اس نے بھی کہا ہم بڑے بزنس مین ہیں، ہے وہ چپڑاسی، خاکروب، اور تاجر کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور تاجروں نے شرط ٹھہرا لی تھی کہ تم اگر ہمارے جوڑ کے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، یا صراحت کر دی تھی، شوہر نے صراحت کی تھی کہ نہیں نہیں میں تو تاجر ہوں، میں کوئی وہ چپڑاسی وغیرہ کوئی ایسے بے جوڑ نہیں ہوں آپ کا، تو اس پر اعتماد کر کے نکاح کر دیا گیا، پھر ظاہر ہوا اور ثابت ہوا کہ کفو نہیں ہے، اس صورت کا حکم یہ ہے کہ عورت کو بھی نکاح کرانے، فسخ کرانے کا اختیار ہوگا اور اس کے ولی کو بھی حاصل ہوگا۔ عورت عدالت میں چلی جاتی ہے کہ میرا نکاح، یہ تو وہ تو بندہ تو چپڑاسی نکلا ہے، خاکروب نکلا ہے، بہت گھٹیا درجے کی ملازمت کرتا ہے، تو میں تو ایسے بندے کے ساتھ رہ نہیں رہ سکتی، تو عدالت میں جا کے عورت بھی نکاح فسخ کرا سکتی ہے، اور لڑکی کا باپ بھی اگر جا کے نکاح فسخ کرانا چاہے تو وہ بھی فسخ کرا سکتا ہے، اس کے ولی کو بھی حاصل ہوگا۔ جی جی تو لیکن اگر یہ عورت ابھی تک باکرہ یعنی کنواری ہے تو اس کا اختیار سکوت سے باطل ہو جائے گا، یعنی اگر اطلاع حال کے فوراً بعد کہہ دیا کہ مجھے اس سے نکاح رکھنا منظور نہیں، تب تو اختیار باقی رہے گا اور مسلمان جج کے ذریعے سے فسخ کرا سکے گی، ورنہ اگر نامنظوری ظاہر کرنے میں اس نے ذرا بھی تاخیر کی تو پھر فسخ کرانے کا اختیار باقی نہ رہے گا۔ یعنی عورت اگر ابھی اس کی پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی، باکرہ ہے، اس کو جو ہی اطلاع ملی بعد میں، یعنی ابھی کہہ لیجئے کہ رخصتی سے پہلے ہی اطلاع نہیں ملی، ابھی اطلاع ملی ہے کہ یہ تو لڑکا، تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تو چپڑاسی ہے، اس نے تو ہمیں تاجر کہہ کے کہا تھا کہ ہم تاجر ہیں، اس کے خاندان والوں نے دھوکہ دیا ہمیں، تو اب کیا کریں؟ تو لڑکی فوراً اگر کہتی ہے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، تب تو عدالت میں آگے کیس شرعی طور پر دائر کر کے فسخ کرا سکتی ہے، اور اگر وہ خاموش رہی تو پھر نکاح فسخ نہیں کرا سکے گی۔ اور اگر عورت سیبہ ہو، یعنی پہلے اس کی شادی کے بعد وہ خاوند کے پاس جا چکی ہو، اس سے صحبت ہو چکی ہو، تو اس کے سکوت سے اختیار باطل نہیں ہوتا، یعنی پہلے سے شادی شدہ ہے، مطلقہ ہے، یا اس کا شوہر پہلے سے وفات پا چکا ہے، پہلا والا شوہر، اب نیا نکاح ہوا ہے اور وہ پھر چپڑاسی نکل آیا، تو اس کے سکوت سے اختیار باطل نہیں ہوتا جب تک صراحت یا دلالت کے طور پر رضامندی نہ پائی جائے۔ صراحت کے ساتھ اگر وہ رہنا چاہتی ہے کہ میں اسی چپڑاسی کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں تو پھر اس کی مرضی، اس کو تو ایک حق دیا ہے اسلام نے، اعتراض کرنا ہے، نہیں رہنا تو علیحدہ رہ سکتی ہو۔
اور صراحت کے ساتھ اگر وہ کہتی ہے منہ سے کہ نہیں مجھے میں راضی ہوں اسی نکاح پہ، تب ختم ہو جائے گا۔ دلالت کے طور پر بھی رضامندی نہ پائی جائے، دلالت کے طور پر رضا یہ ہے کہ عورت شوہر کو صحبت پر قدرت دے دے، یا وہ مہر دے تو یہ مہر لے لے، وہ قبول کر لے، چلو ٹھیک ہے، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن ساتھ رہنے کے اوپر گویا کہ تیار ہے۔ ولی کا اختیار بھی محض سکوت سے باطل نہیں ہوتا، بلکہ صراحت یا دلالت کے طور پر رضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ، نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اس کے والد یا دادا نے کسی ایسے شخص سے کیا جس کو اس کے بیان کی بنا پر کفو سمجھا گیا یا کفو ہونے کی شرط کر لی گئی تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ غیر کفو ہے۔ بندہ جو لڑکا جس سے نکاح کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی بیٹی کا جو ابھی نابالغ ہے، تو اس نے کہا، پتہ کیا کہ بھائی تم ہمارے جوڑ کے ہو نہیں ہو، رشتہ آیا تو پتہ کیا گیا جوڑ کے ہو نہیں ہو، تو پتہ اگلوں نے، لڑکے کے گھر والوں نے، لڑکے نے اعتماد کرایا کہ ہم لوگ تو بزنس مین ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو خاکروب ہے، چپڑاسی ہے، جوڑ کا نہیں ہے، تو غیر کفو ہے۔ تو اس صورت میں تفصیل یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پیشتر تو صرف باپ دادا کو اختیار ہے۔ اگر باپ یا دادا نے فسخ کرا دیا، نکاح فسخ کرا دیا عدالت سے، تو فسخ ہو جائے گا، اور اگر حقیقت ظاہر ہونے کے بعد بھی نکاح کو منظور رکھا تو لازم ہو جائے گا، اور بالغ ہونے پر ان کے ساتھ ساتھ لڑکے یا لڑکی کو بھی اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ بھی اگر فسخ کرانا چاہے تو فسخ کرا سکتی ہے۔ لڑکی بالغ ہوتی ہی کہتی ہے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے، میں ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو وہ بھی عدالت سے جا کے اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ آگے ہے ولی کا بیان۔ ہمارے سامنے ایک صورت پیچھے آئی تھی کہ چاچا زاد بھائی ولی بن رہا تھا، تو اب ہم یہاں پہ تفصیل دیکھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرنے میں جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کا معاملہ خالی عورت کے ساتھ نہیں ہوتا، لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نابالغ بچہ ہے، ابھی جیسے بعض کہہ لیں علاقوں میں ابھی تک رواج چل رہا ہے کہ وہاں پہ نابالغوں کا نکاح بھی کر دیتے ہیں آپس میں، بھلے رخصتی بالغ ہونے کے بعد کریں لیکن چھوٹے بچوں کا نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی کرے گا تو کیا صورت ہوگی اور کون کر سکتا ہے؟ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرنے میں جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں، شرعی طور پر جس کو اختیار ہوتا ہے۔ مسئلہ، لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے تو اس کا باپ ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا ہے، وہ نہ ہو تو پردادا ہے، اوپر والا ہے، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر سگا بھائی، سگا بھائی نہ ہو تو سوتیلا، یعنی سوتیلا سے مراد ہے باپ شریک بھائی، جس دونوں کا باپ ایک ہو، ماں علیحدہ علیحدہ ہو، پھر بھتیجا، پھر بھتیجے کا لڑکا، پھر بھتیجے کا پوتا، یہ بھی نہ ہو تو سگا چاچا، پھر سوتیلا چاچا، یعنی باپ کا سوتیلا بھائی، یعنی دونوں جن کے وہ والا چاچا کہ باپ ایک ہے ماں علیحدہ علیحدہ ہے، پھر سگے چاچا کا لڑکا، پھر اس کا پوتا، پھر ستیلے چاچا کا لڑکا اور پوتا، یہ کوئی نہ ہو تو باپ کا چاچا ولی ہے، پھر اس کی اولاد، اگر باپ کا چاچا اور اس کے لڑکے، پوتے، پڑ پوتے کوئی نہ ہو تو دادا کا چاچا، پھر اس کے لڑکے، پوتے، پھر پڑ پوتے وغیرہ، یہ کوئی نہ ہو۔ دیکھیے ترتیب ایسے چل رہی ہے کہ اپنا کوئی کہہ لیجئے کہ اپنا باپ، باپ کی اولاد، باپ وغیرہ یا باپ کی اولاد، یہ نہیں ہے، یہ والی کہہ لیں کہ پوری لائن نہیں ہے، تو پھر دادا کی اولاد، دادا کی اولاد کوئی نہیں ہے تو پھر پردادا کی اولاد، یعنی یوں اوپر چڑھ رہا ہے، یہ نہ ہو تو پھر تب پھر ماں، تب ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر پرنانی، پھر حقیقی بہن، پھر سوتیلی بہن جو باپ شریک ہو، پھر جو بھائی بہن ماں شریک ہو، پھر پھپھی، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ، ان لوگوں کا یعنی ماموں خالہ وغیرہ کا درجہ بہت آخر میں آتا ہے۔ مسئلہ، بالغ عورت کا اگر کوئی جوان بیٹا ہو تو ولی ہونے میں اس کا بیٹا اس کے باپ پر مقدم ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا باپ، اس کا بیٹا بھی ہے، جوان بیٹا بھی ہے، تو نکاح کرانے میں اب نکاح عورت نے اگر کہیں کیا تو اعتراض کا حق کس کو ہوگا؟ باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، تو ولی ہونے میں اس کا بیٹا اس کے باپ پر مقدم ہے۔ مسئلہ، نابالغ شخص کسی کا ولی نہیں ہو سکتا اور کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ باپ دادا وغیرہ کوئی ہے تو صحیح لیکن وہ کافر ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ولی نہیں بن سکتے۔
اور مجنون پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو بیمار ہے۔ بالغ عورت میں ولی کے مسائل۔ مسئلہ: بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے یا نہ کرے، اور جس کے ساتھ جی چاہے کرے، جس کے ساتھ جی چاہے نہ کرے۔ ولی نہ تو نکاح کرنے سے روک سکتا ہے، نہ عورت کے بلا چاہے زبردستی نکاح کر سکتا ہے، نہ ہی عورت کی مرضی کے خلاف زبردستی اپنی منمانی جگہ پر نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ: لڑکی جوان اور بالغ ہو تو نکاح سے پہلے ولی کا اس کو یہ کہنا کہ فلاں جگہ سے تمہارا پیغام آیا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں تمہارا نکاح کر دیں، ایسا کہنا سنت ہے۔ ولی خود نہ پوچھے بلکہ عورتوں سے مثلا لڑکی کی ماں کے ذریعے پوچھوا لے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مسئلہ: کسی ولی نے جوان لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کر دیا تو وہ نکاح اس عورت کی، اس لڑکی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ لڑکی اجازت دے تو نکاح ہو گیا، اور اگر وہ راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو نہیں ہوا۔ مسئلہ: جوان کواری لڑکی سے ولی نے آ کر کہا میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیے دیتا ہوں یا میں نے کر دیا ہے۔ اس پر وہ چپ رہی یا مسکرا دی یا چپ کے رونے لگی تو بس یہی اجازت سمجھی جاتی ہے شرعی طور پر۔ اب وہ ولی نکاح کر دے آگے تو صحیح ہو جائے گا، یا کر چکا تھا تو صحیح ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب تک وہ بچی جوان زبان سے کہے، جب زبان سے کہے تبھی اجازت سمجھی جائے گی۔ جو لوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں۔ اگر اجازت لینے پر لڑکی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تو یہ اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ فرق ہے، چپ کے رونا اور زور زور سے رونا۔ زور زور سے رونا یہ اجازت کی دلیل نہیں ہے، چپ کے رونا اجازت کی دلیل ہے، بلکہ زور سے رونا یہ لڑکی کی عدم رضامندی سمجھی جائے گی۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، اس کو نہیں پڑھی میں۔